السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر، اپنے نفس کی رضامندی کے مطابق، اپنی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، جنہوں نے بے کم و کاست اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور ان کے ساتھ خیر خائی فرمائی۔ بالخصوص رب کی کروڑوں رحمتیں اور درود و سلام نازل ہوں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ صدر اجلاس فضیلت الشیخ حضرت مولانا روح اللہ سلفی صاحب حفظہ اللہ، معزز خطباء کرام، علماء کرام، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے شاہی صفت جوانوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی ہماری دینی بہنوں، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی یاد، اپنے ذکر کے لیے ہمیں اپنے گھر کے اندر اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس خوبصورت پروگرام کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، انسانوں اور جناتوں کے لیے توحید و رسالت کی ضرورت اور اہمیت۔ حضرات گرامی، در حقیقت توحید اور رسالت یہ انسانی زندگی کی بلکہ جناتوں کے لیے بھی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر انسان دنیا کے اندر بھی سعادت نہیں پا سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اسے نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک ارشاد فرما دیا کہ جو کوئی نصرانی ہو، یہودی ہو، صابی ہو، میرے بارے میں وہ سنے، جس شریعت کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، اس کے بارے میں اسے جانکاری حاصل ہو اور وہ ایمان نہ لائے، مجھ پر اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ،
خبردار اس بات کو دھیان سے سن لو کہ میں قرآن دیا گیا ہوں، اور قرآن ہی کے جیسی ایک دوسری چیز حدیث دیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آسودہ حال پیٹ بھرا انسان کہے گا کہ ہمارے لیے تو بس قرآن کافی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر اگر کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرایا تو وہ حلال اور حرام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو حلال اور حرام ٹھہرایا تو وہ ویسے ہی حلال و حرام ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کی زبان جب دین کے بارے میں کھلتی ہے تو وہ خواہشات اور مرضی سے نہیں کھلتی، بلکہ وحی الہی ہوا کرتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ دین کی اور شریعت کی باتیں جو کچھ آپ بتاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی الہی ہوتی ہے۔ تو وحی کی، اللہ کے پیغام کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ قرآن مجید جس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ وحی مطلوع ہے، اور سنت اور حدیث یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ حلت و حرمت میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دین کے اندر کچھ نہیں کہتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ پیغام سنا دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کرنا ایک مومن کے، ایک انسان کے ایمان کی نشانی ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ حضرات گرامی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چھوڑ دو اس کو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرات گرامی، تو رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، اور بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہم نہ دنیا میں نجات پا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں نجات پا سکتے ہیں۔ توحید یہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے، کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ توحید لا الہ الا اللہ، ایک اللہ رب العالمین کو معبود برحق تسلیم کرنا، خالق و مالک جاننا، اس کے اسماء اور صفات میں بغیر تحریف اور تبدیل کے، بغیر تمثیل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو
تسلیم کرتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھنا، اسے یکتا اور بے مثل سمجھنا، یہ توحید انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لا الہ الا اللہ کہنا یہ آسان ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، ستیجہ کار رہا ہے اجل سے تا امروز، ستیجہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ہر دور میں حق و باطل کی کشمکش رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ توحید اپنے پیغمبروں کو دے کر کے بھیجا، تمام نبیوں اور رسولوں کی یہ بنیادی دعوت تھی، آسمانی کتابوں کا یہ بنیادی پیغام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی پیغام دے کر کے ہر نبی کو بھیجا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اقرار کریں، وعدہ کریں، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کریں گے، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ یہ ہم سورہ فاتحہ کے اندر وعدہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ یہ وہ توحید ہے کہ عالم ارواح کے اندر کہ ہم سب قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام انسان عالم ارواح کے اندر ان کی روحیں موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں سے اور تمام جانوں سے، ہم سے، آپ سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا، ہم سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ہی ہمارا سچا معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ دنیا میں جانے کے بعد کس کی عبادت و بندگی کرو گے؟ تو ہم سب نے یہ اقرار کیا، یہ وعدہ کیا کہ اے اللہ دنیا میں جانے کے بعد ہم صرف تیری ہی عبادت اور بندگی کریں گے۔ تو یہ توحید کا اقرار ہم نے عالم ارواح کے اندر اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر لیا، اور اسی وعدہ کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا، آسمانی کتابوں کو بھیجا، وارثین انبیاء کو مبعوث کیا، عقل و شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن دلیلیں اور روشن بینات اور بہت ساری نشانیاں ہمیں اور بہت سارے توحید کے مظاہر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیے۔ اللہ نے اپنی چھوٹی بڑی نشانیوں کو بہت کچھ ہمیں دکھا دیا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تنے تنہا بغیر کسی کے رائے اور مشورہ کے اور بغیر کسی کی مدد کے اکیلے جب اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کا نظام اور اس کائنات کا سسٹم جب وہ اکیلے تنے تنہا چلا رہا ہے، تو وہ مستحق ہے اس بات کا کہ عبادت اسی کی جائے، سجدہ اسی کا کیا جائے، رکوع اسی کے لیے کیا جائے، خوف اسی سے کھایا جائے، ڈر اور امید صرف اسی سے رکھی جائے۔ اسباب سے بالا تر خوف اور اسباب سے بالا تر امید اور نفع اور نقصان، یہ سب رب العالمین کے سوا اور کسی کے لیے روا نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ بندے مومن اپنے سینے کے اندر کسی کو اسباب سے بالا تر نفع دینے والا سمجھے، اسباب سے بالا تر کسی کو نقصان پہنچانے والا سمجھے۔ یہی وہ بنیادی تعلیم تھی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، قرآن مجید نے بالخصوص دیا۔ در حقیقت قرآن مقدس کو اگر آپ کتاب الایمان کہیں، اگر آپ کتاب التوحید کہیں،
کہ یہ توحید کی کتاب ہے تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔ کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جو توحید کے سبق سے خالی ہو۔ حضرات گرامی، توحید یہ ہماری انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحتیں قرآن مقدس کے اندر فرمائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ ایک انسان، ایک نومولود بچہ جب اپنی ماں کے شکم سے، اپنی ماں کے رحم سے دنیا میں نکلتا ہے تو شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ اسے شہادتین، اسے اذان کے کلمات اس کے کانوں میں پڑھے جائیں، کہ سب سے پہلی آواز جو اس کے کانوں میں پڑے وہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی ایک بچہ جو سب سے پہلے سنے وہ اس بات کی گواہی دے، اس بات کا یہ پیاری حقیقت اس کے کانوں کے سماعتوں میں پہنچے۔ میرے بھائیوں، اور انسان جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، جب اس کے وارثین، اس کے لواحقین اس کے ارد گرد بیٹھے ہوں اور یہ امید ہو کہ اب یہ دنیا سے جانے والے اور عالم برزخ کے اندر اور آخرت میں پہنچنے والے ہیں، تو شریعت اسلامیہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کہ اس کے سرہانے بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ بلند آواز سے پڑھو، تاکہ آپ کے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ان کو یاد ہو جائے اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یہ توحید کا مبارک کلمہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت ردیف آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، ایک کھچر کے اوپر آپ سوار تھے، آپ کے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھتے ہیں، یا معاذ، اے معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نوعمر بچے تھے، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ یا معاذ، تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں یا معاذ۔ ہر مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تب آپ کہتے ہیں کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ ہم سب کے اوپر، سارے انسانوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو ساجیدار نہ بنائیں، نہ اس کی عبادت کے اندر، نہ اس کی ذات کے اندر، نہ اس کی صفات کے اندر کسی کو ساجی اور شامل نہ ٹھہرائیں۔ لیکن یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ مشرک ٹھہرے، وہ کافر ٹھہرے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا بیٹا تصور کیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تسلیم کیا۔ حضرات گرامی، انہوں نے اللہ کی ذات کے اندر شریک کیا، حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ جنتا ہے اور نہ جنا گیا ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ جس طریقے سے مرد و عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماں اور باپ نہیں کہ جس سے وہ پیدا ہوا، بیوی نہیں کہ جس سے بچے اور بچیاں پیدا ہوتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی نہیں نکلا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے نکلا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے وہی آخر ہے، جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا اور جب کچھ نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب ساری کائنات فنا کے گھاٹ اتر جائے گی تو وہ باقی رہے گا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو اپنانا یہ وہ مبارک اور پیارا عقیدہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر کے حضرت معاذ سے پوچھا، اے معاذ، کہا حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، یہ بتاؤ بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا حق، ہمارا اور آپ کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو شامل اور ساجیدار نہ بنائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے، جہنم میں نہ جلائے، عذاب نہ دے۔ یہ بندوں کا حق اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی شخص کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا، کوئی شخص اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی حق ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین اور اپنی شریعت کے ذریعے یہ چیز اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ چیز اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں جلائے گا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اور اللہ کی توحید کو اپناتے ہوئے اللہ کی عبادت کما حقہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو واجب کرنے والی چیزیں یہی ہیں کہ بندہ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو جنت اس کے لیے واجب ہے، اور اگر بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شامل اور شریک کرتا ہے تو جہنم اس کے لیے واجب ہے۔ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے کہ اسی کے اوپر پورا اسلام قائم ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے، اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، تو کتنی بھی نمازیں وہ پڑھ لے، کتنا قرآن پڑھ لے، کتنی بھی نیکیاں کر لے، کتنا بھی صدقہ و خیرات کر لے، کوئی بھی نیکی قیامت کے دن اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تصور کیجئے ایک ایسے ہستی کے بارے میں کہ جو نان مسلم رہتے ہوئے اس امت کے اوپر، اس دین کے اوپر، ہمارے آپ کے پیارے محبوب پیارے پیغمبر کے اوپر نان مسلم رہتے ہوئے جتنا بڑا احسان کیا ہے اور جتنی بڑی قربانی دی ہے، اس کائنات کے اندر اور کوئی ایسا نہیں گزرا ہے جو ایمان نہیں لایا اور اتنی بڑی قربانی پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہستی ابو طالب کی ہے۔
جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور وہ چچا تھے جو اپنے سگے اولاد حضرت علی، حضرت عقیل، اپنے سگے بیٹوں سے بڑھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ رات میں آپ کا بستر بدل دیا کرتے تھے کہ اپنے بیٹوں کی جگہ آپ کو سلا دیتے تھے اور آپ کی جگہ اپنے اولاد کو سلا دیتے تھے، اور آپ کو پالا پوسا، زندگی بھر سپورٹ کیا۔ جب صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور یا صباح کی آواز بلند کرتے ہیں، دعوت توحید کھلم کھلا جب پوری قوم کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں، سارا مجمع اکٹھا ہے۔ مکہ کی تہذیب اور کلچر میں یہ چیز تھی کہ جب کوئی شخص صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے یا صباح کی آواز لگاتا، لوگ یہ سمجھ جاتے کہ کوئی بہت اہم خبر یہ شخص دینے والا ہے۔ پورا مکہ امڑ آیا، سارے لوگ مکہ صفا کے دامن میں اکٹھے ہیں، کھڑے ہیں کہ ابھی کوئی بہت بڑی خبر دینے والے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ امین کہتے تھے، وہ لوگ صادق کہتے تھے۔ سمجھ گئے کہ کوئی بڑی اہم خبر دینے والے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے رؤسا اور بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگو، اے میری قوم کے لوگوں، بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا تجربہ ہے؟ ایک زبان ہو کر کے لوگوں نے یہی کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کے بارے میں جو تجربہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ آپ کی زبان جب کھلے گی تو سچ بولے گی، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت دار ہیں، سچے ہیں، آپ جو خبر دیں گے وہ خبر سچی ہوگی۔ کہا اگر یہ بتاؤ، میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار، یہ خوخار لشکر چھپا ہوا ہے جو آنے واحد میں تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کہا ہم آپ کی باتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگوں کہو، اے دنیا کے سارے لوگوں کہو، جو موجود ہو جو موجود نہیں ہو، تم سب لوگ کہو لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا اقرار کر لو، اللہ کی توحید کو مان لو، شرک کو چھوڑ دو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت کے اندر یہی پیغام دے کر کے ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا کہ لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت کی، شیطان کی، غیر اللہ کی عبادت اور بندگی سے بچو، لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، صرف وہی مشکل کشا ہے، صرف وہی حاجت روا ہے، صرف وہی دینے والا ہے، صرف وہی چھیننے والا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے توحید۔ لا الہ، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ کہو، فائدہ یہ ہوگا تفلحوا تملک العرب والعجم، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، اور عرب کے علاوہ، عالم عرب کے علاوہ باقی جو دنیا ہے عجم، اس کے بھی تم مالک بن جاؤ گے۔ بہت بڑا سودا تھا، بات کہنے والا بھی بہت بڑا تھا، انکار کی جرات اور جسارت کسی کے اندر نہیں تھی۔
مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ جنہوں نے لات، منات، عزا، ہبل، ود، سوا، یغوث و یعوق و نصر، ان کے اسٹیچو، یہ انسانوں کے نام ہیں، یہ ان اپنے اپنے دور کے بزرگوں کے نام ہیں، ان کے اسٹیچو اور بت بنا کر کے انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر نصب کر دیا تھا، اپنے اپنے مکانوں میں، اپنے اپنے گھروں میں اس کو نصب کر لیا تھا۔ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ بنا رکھی تھی، جنہوں نے بہت سارے معبودوں کو اپنے لیے تسلیم کر لیا تھا، جو سب سے بڑا اللہ رب العالمین کو تو مانتے تھے، لیکن اپنے اور اللہ کے بیچ میں فرشتوں کو، انبیاء کو، ود، سوا، یغوث و یعوق، یہ بزرگان دین کو وہ واسطہ اور وسیلہ تسلیم کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ بڑی حیرت اور استعجاب کی بات تھی کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تعجب میں پڑے تھے، کسی سے کوئی بن نہیں پڑ رہا تھا۔ بولا تو کم وقت ابو لہب بولا، تب بن لگ الہذا جماعتنا، اے محمد نعوذ باللہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو، کیا اسی لیے تم نے ہم کو یہاں اکٹھا کیا تھا؟ اور مجمع منتشر ہو گیا، حق و باطل کی ایسی کشمکش ہوئی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دی گئیں۔ جنگ بدر ہوئی، 70 کفار قیدی بنائے گئے اور قتل کر دیے گئے۔ جنگ احد ہوا، 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کر دیے گئے۔ حضرات گرامی، یہ وہ توحید ہے جس کا کشمکش ہر زمانے میں رہی ہے، لیکن نجات اور فلاح اسی کے لیے ہے جو توحید کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور اس کے اوپر ایمان لائے گا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہے گا، اپنی زندگی کا آخری کلمہ بنائے گا جو اس توحید کے اوپر، لا الہ الا اللہ کے اوپر ثابت قدم رہے گا، تو وہ قبر کے اندر فرشتوں کے سوال پر بھی ثابت قدم رہے گا۔ میرے بھائیوں، میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہاں سے شروع کیا تھا کہ ایک عظیم الشان احسان ہے ابو طالب کا، بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے اوپر تو احسان ہے، اس دین کے اوپر بھی ان کا احسان ہے، ہمارے آپ کے اوپر بھی احسان ہے کہ جب دشمنان اسلام، مشرکین مکہ، بڑے بڑے ظالم توحید کی روشنی کو بجھا دینا چاہتے تھے، نور ہدایت کو بجھا دینا چاہتے تھے، پیغمبر اسلام کو شہید کر دینا چاہتے تھے، تو یہی ابو طالب تھے۔ بنی ہاشم کے، بنی مطلب کے جوانوں کو اکٹھا کیا تھا اور حرم پاک کے اندر لے کے گئے تھے، اور ابو جہل اور بڑے بڑے سرداروں کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ سن لو، اگر تم نے میرے بھتیجے کے اوپر لال آنکھ دکھایا تو پھر پہلے ہم سے گزرنا پڑے گا، ہمارے خون سے تم کو گزرنا پڑے گا۔ وہ ابو طالب تھے کہ زندگی کی آخری سانس تک، بچپن سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک سپورٹ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چچا ابو طالب نے آپ کے ساتھ اتنے احسانات کیے، کیا ان احسانات کا کچھ بدلہ ان کو ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب میری وجہ سے اگر کسی کو ہوگا تو وہ ہمارے چچا ابو طالب ہوں گے کہ ان کا پورا بدن جہنم میں نہیں جلے گا، کیونکہ موت کے وقت بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ چچا جان پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، میں قیامت کے دن آپ کے لیے شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ سے۔ بڑے بڑے سردار کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟
بار بار لا الہ الا اللہ کی تلقین ہوتی ہے، ادھر سے کفار کی جانب سے تردید ہوتی ہے۔ آخر میں ابو طالب کی زبان پر جو بات نکلی وہ یہی کہ میں اپنے دادا عبد المطلب نے باپ عبد المطلب کے دین کے اوپر رہتا ہوں، اسی پہ مرتا ہوں۔ ایمان نہیں لائے، توحید کو نہیں اپنایا، جس کی وجہ سے اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے ہستی کی جس کا احسان نبی کے اوپر، جس کا احسان دین کے اوپر، جس کا احسان ہمارے آپ کے اوپر، لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے۔ پورا جسم تو نہیں جلے گا، جہنم کے آگ کے انگاروں کی 2 جوتی انہیں پہنائی جائے گی۔ حالت یہ ہوگی کہ شعلے دماغ سے نکل رہے ہوں گے۔ ابو طالب یہ سمجھیں گے کہ پورے جہنمیوں میں سب سے تگڑا عذاب ہمیں کو مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید بہت ضروری ہے، شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نبی کی رشتہ داری ہو، قرابت داری ہو، من بطا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، حسب و نسب نہیں کام آنے والا ہے، قرابت داریاں، رشتہ داریاں نہیں کام آنے والی ہیں۔ پدرم سلطان بود کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، ہم کچھ کریں۔ ہمارے باپ بڑے نمازی تھے، دادا بڑے پرہیزگار تھے، حاجی تھے، تہجد گزار تھے، وہ تھے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہم کچھ کریں، ہم کچھ آگے بڑھیں۔ اس کے بالمقابل میں، ابو طالب کے بالمقابل میں ایک بوڑھا شخص آتا ہے، ایک بزرگ انسان آتا ہے۔ ساری زندگی اس کی جوانی اس کی بدکاری میں، عیاشی میں، ہر طرح کی برائی میں گزری ہے۔ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، یہ بتائیے کہ اگر میں ایمان لے آؤں، اگر میں اللہ کی توحید کو اپنا لوں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی ملاقات میں اس بوڑھے بزرگ کو بشارت سناتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، توحید کی گواہی دینے سے، توحید کا اقرار کرنے سے، توحید اپنا لینے سے، ایمان لے آنے سے، رسول کی رسالت کو اپنا لینے سے انسان کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کے اندر داخل فرماتا ہے۔ اس بزرگ انسان کو جس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ساری زندگی گناہوں میں، شرک میں، برائیوں میں گزری تھی، اسے جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک اجنبی آدمی ہے، اسی توحید کی وجہ سے اسے جنت کی بشارت ملی، لیکن یہ توحید نہیں اپنایا۔ ابو طالب نے تو لاکھ قربانیاں دینے کے باوجود جہنم سے نہیں بچ پائے۔ میرے بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اس محفل کے اور اس اجلاس کے منعقد کرنے میں، اسے رچانے میں، سجانے میں، تیار کرنے میں، کسی بھی طرح کا تعاون کرنے میں، سپورٹ کرنے میں، چاہے وقت لگایا، پیسے لگایا، محنت کیا، رب العالمین ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کے صدقات و خیرات کو اللہ رب العالمین تو قبول فرما، نجات اخروی کا ذریعہ بنا۔ الہی ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بزرگوں کو معاف فرما، ہمارے جوانوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو معاف فرما، ہماری دینی بہنوں کو معاف فرما۔ الہی صوم و صلات کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہی ساری زندگی ہم ایمان کے اوپر قائم رہیں، اس دنیا سے جائیں تو ایمان پر
ہمارا خاتمہ ہو۔ الہی اپنی رحمت سے ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا۔ الہی اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔